بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ رمضان کا مقصد صرف بھوکا پیاسا رہنا یا کچھ عبادت کرنا، تراویح، تلاوت، تسبیح نہیں ہے، بلکہ بہت عظیم اور بڑا مقصد ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے۔ تو روزے کا اور رمضان کا مقصد یہ بتایا گیا کہ ہمارے اندر تقوی پیدا ہو۔ تقوی کیا ہے؟ تقوی ایک بہت زبردست کیفیت کا نام ہے، ایک زبردست فکر کا پیدا ہونا، ایک سوچ کا پیدا ہونا، ایک مضبوط ارادے کا نام ہے کہ ہم کوئی کام ایسا نہیں کریں گے جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں۔ اس فکر کا غلبہ ہونا، اس کا نام تقوی ہے۔ ایک مہینہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی ہم کو مشق کرواتے ہیں کہ صبح سے لے کے شام تک جائز اور حلال چیزوں سے روک دیا گیا۔ زمزم کا پانی بہت مبارک، بہت قیمتی، لیکن کوئی روزے کے حالت میں پیے تو یہ اللہ کو ناراض کرنے والا کام اس نے کیا۔ اجوا کھجور کھائے، بہت اچھی چیز ہے، لیکن اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہوں گے۔ تو بہت ساری ایسی چیزیں جو جائز ہے، حلال ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے روکا، اس بات کے لیے کہ آئندہ اور غیر رمضان میں اتنی مشق ہو جائے، عادت ہو جائے کہ انسان ناجائز اور حرام کام اور وہ تمام چیزیں جو شریعت اور سنت کے خلاف ہے اس سے بچے۔ تو اس کیفیت کو پیدا کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سارا انتظام کیا۔ رمضان المبارک کا قیمتی مہینہ ہم کو عطا فرمایا، شیاطین بند کیے گئے، اعمال کا جو ہے وہ بھاؤ بڑھا دیا گیا، اور جنت کے دروازے کھول دیے گئے، جہنم کے دروازے بند کر دیے گئے۔ یہ تمام انتظامات اس لیے ہے تاکہ ہم عبادات کے ذریعے اپنے اندر اس کیفیت کو پیدا کریں۔ کیا کیفیت؟ کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سے ناراض نہ ہو، ہم کوئی ایسا کام نہ کریں۔ کچھ مثالیں پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ ہم کو سمجھ میں آ جائے تقویٰ کیا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر ایک بندہ، اس کی سوچ یہ تھی کہ کاروبار جھوٹ کے بغیر نہیں چل سکتا نا، مارکیٹ میں اگر ہم کو رہنا ہے اور کاروبار کرنا ہے تو کچھ نہ کچھ جھوٹ بولنا پڑے گا اپنا مال بیچنے کے لیے، ورنہ جو ہے وہ کاروبار نہیں ہو سکتا۔ لیکن اب تقویٰ پیدا ہوا تو اب اسلامی تعلیمات پر نظر آتی ہے کہ اسلام تو یہ کہتا ہے کہ سچ بولو، جھوٹ میں نقصان ہے، سچ میں فائدہ ہے اور اسی میں ترقی ہے۔ تو لہٰذا اب یہ ارادہ ہوا کہ اب میں کاروبار میں جھوٹ بات نہیں کروں گا، میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناراض نہیں کروں گا۔ اب تک میں شیو کرتا تھا، داڑھی نہیں رکھتا تھا، لیکن ابھی 23 روزے مکمل ہوئے، اب یہ کیفیت پیدا ہوئی کہ نہیں، داڑھی رکھنا یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے، اور اگر میں داڑھی نہیں رکھتا اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ سے ناراض ہوں گے، یہ کام شریعت کے خلاف ہو رہا ہے، تو لہٰذا اب اللہ تبارک و تعالیٰ کو میں ناراض نہیں کروں گا۔ یہ کیفیت کا پیدا ہونا، یہ تقوی کا پیدا ہونا ہے۔ موبائل ہاتھ میں لیا، اب عادت تھی کبھی بالی ووڈ، کبھی ہالی ووڈ، کبھی مختلف ڈرامے، کبھی نفس و شیطان بتاتا ہے بھئی ارطغرل غازی دیکھو، عثمان غازی دیکھو، لیکن اب دل کے اندر یہ بات آئی اور یہ فکر پیدا ہوئی کہ اس سے وقت ضائع ہوتا ہے، اس میں میوزک ہے، نامحرم عورتیں اور لڑکیاں ہیں، تو لہٰذا اگر میں یہ دیکھتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ سے ناراض ہوں گے، میں یہ کام نہیں کر سکتا۔ یہ تقویٰ ہے۔ خاندانی جھگڑے ہیں زمین کے اوپر سے، پراپرٹی کے اوپر سے، اب دل کے اندر یہ کیفیت آئی کہ ان جو آپسی جھگڑے ہیں ان کا حل ہم شریعت کے مطابق دیکھیں گے۔ حرام کھانے سے اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم حلال کھانے کا ہے۔ اب اس کیفیت کا پیدا ہونا یہ تقوی کا پیدا ہونا ہے۔ راستہ چلتے وقت مارکیٹ میں بد نظری کی عادت تھی، ہے نا، عورتوں کو دیکھتے تھے، لڑکیوں کو دیکھتے تھے، ہے نا، بعض وہ بھی جو شادی شدہ ہے وہ بھی اس کے اندر مبتلا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حلال اور جائز بیوی عطا فرمائی ہے، مگر اس کے بعد بھی باہر غلط کام کر رہے۔ اب 23 روزے ہو گئے، عبادتیں ہوئی، اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنا ہوا، رونا ہوا، اب دل کے اندر یہ کیفیت آئی کہ اب میں غلط کام نہیں کروں گا،
میں اللہ کو ناراض کرنے والا کام نہیں کروں گا، میں بد نظری نہیں کروں گا، تو لہٰذا یہ کیفیت کا پیدا ہونا یہ تقوی کا پیدا ہونا ہے۔ دوست آپس میں بیٹھے ہوئے ہیں، ہنسی مذاق ہو رہی ہے نا، کسی کی غیبت ہو رہی ہے، کسی کی مذاق اڑائی جا رہی ہے، کسی کو تانا دیا جا رہا ہے، لیکن اب تقوی پیدا ہوا کہ غیبت کرنا حرام ہے، تانا دینا حرام ہے، کسی کو تکلیف پہنچانا حرام ہے، اب ہم جو ہے ان حرام کاموں کو نہیں کریں گے۔ اس سوچ کا پیدا ہونا یہ تقوی کا پیدا ہونا ہے۔ یہ کچھ مثالیں ہیں۔ ہر کام کرتے وقت اس بات کی فکر کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سے ناراض نہ ہو، اس فکر کا پیدا ہونا یہ تقوی کا پیدا ہونا ہے، اور یہی رمضان کا اصل مقصد ہے۔ اگر یہ مقصد میں ہم کامیاب ہیں تو الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ شکر ادا کرے کہ اللہ نے یہ کیفیت، یہ سوچ، یہ فکر عطا فرمائی ہے کہ اب ہمارے اوپر اس چیز کا غلبہ آ گیا، اور یہ فکر ہماری بن گئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو مجھ کو ناراض نہیں کرنا ہے۔ اور اگر یہ فکر ابھی تک پیدا نہیں ہوئی ہے اور جیسی زندگی چل رہی تھی ویسی زندگی چل رہی ہے تو بہت فکر کی بات ہے، توبہ استغفار کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگے۔ انشاءاللہ اگلی آڈیو کے اندر اس کے تعلق سے کچھ باتیں عرض کی جائیں گی کہ تقوی مزید کس طرح پیدا ہو، اور اعمال کے اوپر ہم کس طرح جو ہے وہ استقامت حاصل کریں تاکہ مزید ہمارے اندر تقوی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف پیدا ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو متقی بنائے، تقوی والا بنائے، اللہ کہنے سننے کے ساتھ ساتھ حسن عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔